بابا ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ رونے کے درمیان بول رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے پوچھ رہا تھا۔ وہ جو اپنے پاؤں اوپر کیے گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ جانی پہچانی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی تو اپنا سر اٹھا کر ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا تھا۔ تم سے مطلب؟ وہ اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی ڈٹائی سے کہہ گئی تھی۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ اس کی ڈٹائی پر ساتھ بیٹھا شخص ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مانتا ہوں میرا اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن تم شاید رو رہی ہو۔ وہ اس کے آنسو پر چوٹ کرتا بول رہا تھا۔ کیوں؟ مجھے رونا منع ہے۔ وہ اس کی بات کو سمجھتی روئی آنکھوں سے گور رہی تھی۔ نہیں رو سکتی ہو، لیکن مس پیری رو رہی ہے، میں تو حیران ہوں۔ وہ میٹھا سا طنز کرتے حیران ہوتے بولا تھا۔ وہ ابھی حال پہنچا تھا، لیکن مس پیری کو روتے بیک سائڈ کی طرف جاتے خود بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ اگر تمہارا طنز ہو گیا ہو تو جا سکتے ہو۔ وہ اپنا رخ موڑ کر سامنے لگے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب تم فنکشن چھوڑ کر یہاں اکیلی بیٹھ کر اپنے یار کا تو انتظار کرنے سے رہی۔ وہ سوالیہ نظروں سے سوال کر رہا تھا۔ دونوں کے درمیان 2-3 انچ کا فاصلہ تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، اس کا انداز دو ٹوکتا۔ اتنا کہوں گا، تم بہادر ہو تو بہادر ہی اچھی لگتی ہو۔ لیول اپنی بات کہتے کڑا ہوا تھا اور وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ عمل نے اسے جاتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ چلا گیا ہوگا۔ حسن بھی اسے تلاش کرتے حال کی بیک سائڈ کی طرف آیا تھا۔ تم یہاں ہو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، اور تم ملی بھی کہاں؟ یہاں۔ اس نے حسن کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ناراض ہو؟ حسن نے ساتھ بیٹھتے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ گردن نامے ہلا کر بات کر رہی تھی۔ پھر بابا نے اناؤنس کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ سیدھا فیصلہ کر دیا۔ وہ شکوہ کرتی بولی، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں، وہ اپنی انگلیوں سے کھیلتی بتا رہی تھی۔ تو اندر جو کہہ رہی تھی نکاح نہیں کرنا، وہ کیا تھا؟ میں نے ابھی فیوچر بنانا ہے۔ حسن اس کی نقل اتارتے ہوئے اسے چڑھا رہا تھا۔ بابا نے پہلے مجھ سے بات نہیں کی، سیدھا کہہ دیا تو غصہ تھی، اور وہ سب غصے میں بول گئی۔ تم جانتی ہو بابا تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، حسن اب اسے سمجھا رہا تھا۔ جانتی ہوں بھائی، تو انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا تمہارے لیے بہتر ہی کیا ہوگا، حسن نے کہا۔ بھائی چلے؟ وہ فوراً سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ کدھر؟ حسن نے پوچھا۔ بھائی ہم دونوں کا نکاح ہے اور ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں، چلے چلتے ہیں۔ اب اٹھ بھی جائیے۔ عمل کو 1 منٹ لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ وہ حسن کو کینچی اندر لے کر جانے لگی۔ اچھا اچھا چل رہا ہوں، میں تو پہلے ہی تیار ہوں، تم ہی تھی جو منہ لٹکا کر بیٹھی تھی۔ بھائی اچھا اچھا، اب تنگ نہیں کرتا، مجھے بھی فیوچر بنانا ہے۔ حسن دوبارہ اس کو چڑھاتے دوڑ لگا دی تھی۔ بھائی، وہ پیچھے پاؤں پٹکتی رہ گئی۔ وہ سوال کرنا چاہتی تھی، وہ اپنے بھائی سے پوچھنا چاہتی تھی آخر اس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ نہ سکی اور اپنے بھائی کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگی۔ پہلے عائشہ اور حسن کا نکاح ہوا تھا۔ عاشق کو تو موقع ہی ملا اپنی خوشی کا اظہار کرنے کا۔ وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہتی تھی جس نے اس کی محبت کو محرم بنا دیا تھا۔ وہ ڈرتی تھی اپنی بھائی سے، ان کو علم ہوا تو اسے جان سے مار دیں گے، اور آج اسے بنا کچھ کیے پوری دنیا مل گئی تھی۔ حسن کی رضامندی کے بعد خان مولوی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ عائشہ کے سر پر سیدہ بیگم نے چادر اوڑھ دی تھی۔ عائشہ ولد مبشر خان، آپ کا نکاح حسن ولد فاروق احمد حق مہر 5 لاکھ طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا تھا۔ قبول ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ عائشہ شدت سے اپنے باپ کی کمی محسوس کر رہی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ سائن نہیں کر پا رہی تھی۔ خان نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اس کی ہاتھوں کی کپ کپاہٹ محسوس کر چکا تھا۔ اپنے بھائی کی شفقت بڑا ہاتھ سر پر محسوس ہوتے ہی کئی آنسو ٹوٹ کر نکاح نامہ پر بہے تھے۔ کتنے عرصے کے بعد بھائی نے سر پر پیار بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ مولوی کے جانے کے بعد عائشہ اٹھ کر اپنے بھائی کے گلے لگی تھی۔ بھائی آپ بہت اچھے ہیں، وہ سوسو کرتی کہہ رہی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں بھائی۔ خان عائشہ کے اس طرح گلے لگنے سے جو غصہ ہوا تھا اب وہی حیرانی کی کیفیت صاف واضح تھی۔ خان اس کے سر پر بوسہ دیتا بنا کچھ کہے باہر کی جانب چلا گیا تھا۔ عائشہ اب سیدہ بیگم اور آپی کے گلے لگے آنسو بہا رہی تھی۔ اب وہ عائشہ مبشر خان سے عائشہ حسن بن گئی تھی۔ عمل کی کیفیت مختلف نہیں تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس کا نکاح ایسے ہوگا۔ اس نے بہت خواب دیکھے تھے وہ اپنے نکاح کو سب سے یادگار پل بنائے گی۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے اپنے نکاح کو لے کر اسی طرح عمل کی بھی تھی، مگر اب جیسا ہو رہا تھا اس نے ویسے ہی چلنے دیا۔ ماما چادر کیوں اوڑھ رہی ہے؟ پیری احتجاج کرتی بولی تھی۔ پیری بھی مولوی صاحب آنے والے ہیں تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تو میری جان گھونگھٹ لینا ضروری ہوتا ہے، لیکن ماما میں نہیں لے رہی، اس نے چادر دور اچالتے کہا تھا جو نور کے قدموں میں جا گری تھی۔ سعدیہ بیگم کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ پہلے مان نہیں رہی تھی، اب مان رہی ہے تو نخرے ختم نہیں ہو رہے۔
میرے چہرے پر لطیفہ لکھا ہے جو ہنس رہی ہو۔ وہ نور کو ہنستا ہوا دیکھ کر اس کے تن من میں آگ بڑک اٹھی تھی۔ اس کا یہاں برا حال تھا اور یہ میڈم پاس کڑی مسکرائی جا رہی تھی۔ اسے یہ ٹینشن کھائی جا رہی تھی کہ جس کا بار بار خیال اس کے ذہن میں آ رہا تھا وہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہی نام ہوا تو انکار بھی نہیں کر سکے گی۔ عمل بھی نور کی ہی ہم عمر تھی، ان کی آپس میں بہت بنتی تھی، لیکن ملنا ملانا کم تھا۔ کچھ نہیں، عمل ویسے ہی نکل گئی۔ نور نے خود کو نارمل کرتے کہا، جب تمہارا نکاح ہوگا ایسے جیسے میرا ہو رہا ہے تب پوچھوں گی۔ جب کوئی مسکرائے اور آپ بلی کا بکرا بنے ہو کیسا فیل ہوتا ہے؟ عائشہ نے اپنی جان سے عزیز دوست کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو دیکھا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیٹھی تھی، اب وہی اس جگہ پر پیری بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پر چلتی زبان عائشہ صرف سر ہلا کر رہ گئی اور وہی اس کے شوہر کو اسے برداشت کرنے کی دعا بھی دی تھی۔ ماما، آپ سب نے بتایا نہیں میرا کس سے نکاح ہو رہا ہے؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا، اب اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ کیوں، جب تمہارا باپ اعلان کر رہا تھا میری بیٹی کے کان کہیں گم ہو گئے تھے کیا؟ سعدیہ بیگم کو وہ جتنا زج کر چکی تھی ان کی ہی ہمت تھی اور طنز کرتے کہا گیا تھا، ماما میں تو صرف نکاح کے الفاظ پر بھی بے ہوش ہونے کے در پر تھی، باقی کیا سنتی؟ عمل، سعدیہ بیگم نے سختی سے اس کو پورے نام سے پکارا۔ ماما آپ بتا دیں گی تو کون سا بیل آ جائے گا؟ عمل نے مزید زور دیتے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں، نور نے بتانا چاہا۔ کوئی ضرورت نہیں بتانے کی، اب تم مولوی کے منہ سے ہی سننا کون ہے وہ شخص۔ سعدیہ بیگم نور کو ٹوکتی اپنی بات کہہ گئی تھی۔ ماما، وہ ہونٹ لٹکائے رونی صورت بناتے بولی تھی، لیکن اس کا احتجاج کرنا کوئی کام نہیں آیا تھا۔ فاروق صاحب اور حسن مولوی صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ عمل کو نہ چاہتے ہوئے بھی چادر اوڑھنی پڑی۔ فاروق صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ گئے تھے اور وہی دوسری طرف حسن بیٹھا تھا۔ سعدیہ بیگم یہ منظر دیکھ کر اب دیدہ ہوئی تھی۔ عمل کی دل کی رفتار بڑھنے لگی تھی، ہاتھ پاؤں ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ یہ وقت ہوتا ہی نازک ہے، اپنی پوری زندگی ایسے انسان کے نام کر دینا جیسے آپ جانتے نہیں۔ فاروق صاحب کو اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہی ٹھنڈے ہونے کا احساس ہوا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، اس فساد کو جڑ سے ہی اکاڑ پھینکتے۔ وہ غصے سے سوچ رہے تھے، شروع کرو۔ مولوی صاحب نے اجازت لی تھی۔ جی مولوی صاحب شروع کرے۔ اللہ کے کلام کے بعد مولوی صاحب پوچھنا شروع ہوئے تھے، عمل ولد فاروق احمد، آپ کا نکاح ایان ولد سکندر خان حق مہر 20 تولہ سونا 50 لاکھ روپیہ طے پایا گیا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ عمل کو انجانا نام سنتے پہلے یقین نہیں آیا وہ جو سن رہی ہے، آیا کیا وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ وہ تو خان کے نام کی امید کیے بیٹھی تھی، کیونکہ بہت پہلے کی بات اس کے دماغ میں گونجی تھی، تمہاری شادی خان سے ہی کرواؤں گی، جو تمہیں سدھار کر تو رکھے گا، پھر تم دیکھنا تم کیسے تیر کی طرح سیدھی ہوتی ہو۔ سعدیہ بیگم کے الفاظ کانوں میں گونجے تھے اور اسے یاد آیا کیسے اس نے سعدیہ بیگم کو دھمکی دی تھی، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی لیکن اس کڑو سے شادی نہیں کروں گی۔ اس لیے عمل خاموش رہی۔ مولوی صاحب نے جواب نہ پا کر اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے تھے، عمل ولد فاروق احمد، آپ کا نکاح ایان ولد سکندر خان سے حق مہر 20 تولہ سونا 50 لاکھ روپیہ قرار پایا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ کانوں میں دوبارہ وہی الفاظ سنتے ہی خوش ہوئی تھی، جو اس کا ڈر تھا وہ سچ نہیں ہوا تھا۔ عمل کو کوئی گھونگھٹ اٹھا کر دیکھ لیتا تو وہ اتنی پرسکون ہو گئی تھی جیسے مانو کندھوں سے بوجھ اتر گیا ہو۔ قبول ہے، اس نے اپنے بابا اور بھائی کا ہاتھ مضبوطی سے تامتے اقرار کیا تھا، پھر دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ قبول کیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی زندگی اس کا بہت بڑا امتحان لینے والی تھی۔ زندگی میں ایسی مشکلوں سے سامنا ہوگا جہاں وہ بے بس ہو کر رہ جائے گی۔ خان، میں نے تمہیں ساری مجبوری بتا دی ہے، تمہارا کیا؟ ابھی بھی وہی فیصلہ ہے؟ فاروق صاحب صوفے پر سر جھکائے سب کو بتا رہے تھے۔ کمرے میں کچھ لمحے کے لیے گہری خاموشی چھائی رہی۔ خان کی آواز نے خاموشی کو توڑا تھا، نہیں خالو، میرا اب بھی یہی فیصلہ ہے جو پہلے تھا۔ وہ سینے پر بازو باندھے ڈٹائی سے بولا تھا اور سیدہ بیگم سر جھکائے کھڑی تھی۔ مصیبت میں ہی اپنوں کا علم ہوتا ہے اور اس کا بیٹا سمجھنے کی بجائے ڈٹائی سے انکار کر گیا تھا۔ بیٹا وجہ جان سکتا ہوں؟ فاروق صاحب نے وجہ جاننے کی کوشش کی۔ وجہ خاص تو نہیں، لیکن میرا بھی کوئی ٹیسٹ ہے اور عمل وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ حسن نے سختی سے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بند کیا تھا، اس کا غصہ صاف چہرے سے جھلک رہا تھا۔ اس کا دل بہت کچھ کروانے پر مجبور کیا تھا، مگر فاروق صاحب نے آنکھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا تھا۔ اس نے بمشکل سے اپنے آپ کو بند باندھا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے دروازے کی سمت میں دیکھا تھا جہاں سکینہ بیگم کھڑی تھی۔ سکینہ بیگم اپنی دیورانی کو ڈھونڈتے اس طرف آئی تھی، لیکن اندر سے آتی آوازوں نے انہیں رکنے پر مجبور کیا تھا۔ بات مکمل ہوتے ہی وہ دروازے کا نوب گھماتی اندر آئی تھی۔
بابی آپ یہاں؟ میں بس آ ہی رہی تھی، سیدہ بیگم نے آنسو کو اندر دھکیلتے کہا تھا۔ میں سب سن چکی ہوں، سکینہ بیگم نے سنجیدگی سے کہتے سب کو حیران کر گئی تھی۔ تو اگر آپ کو فاروق بھائی برا نہ لگے تو میں بھی آپ کی رشتہ دار ہوں، آپ ہمارے لیے بہت محترم اور بڑی ہے، فاروق صاحب نے عزت سے کہا تھا۔ صحیح بتاؤں تو فاروق بھائی، مجھے عمل پہلے دن سے اچھی لگی تھی۔ میں شادی کے بعد آپ سے اپنے بیٹے ایان کے لیے عمل کا ہاتھ مانگنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہاں سب خاموشی سے سکینہ بیگم کو سن رہے تھے۔ اب موقع بھی ہے تو دستور بھی کہ آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے بیٹے ایان کو دیں گے، سکینہ بیگم نے امید سے پوچھا تھا۔ مگر بابی میں جانتی ہوں فاروق بھائی، میرے بیٹے کے بارے میں بہت بری خبریں آئے دن اخبار اور نیوز پر نشر ہوتی ہے، لیکن میں ماں ہوں، میں جانتی ہوں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے، ایک ماں سے زیادہ اپنے بیٹے کو کون جان سکتا ہے۔ پلیز فاروق بھائی انکار مت کیجیے گا، میں آپ کو 100% گارنٹی دیتی ہوں میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ ٹھیک ہے بابی، لیکن کیا فاروق بھائی، کیا ایان بیٹا مان جائے گا اس نکاح کے لیے؟ کیونکہ میں اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں۔ کیا ایان بیٹا میری بیٹی کی حفاظت کر سکے گا؟ خان اپنی عورتوں کی حفاظت جان سے بھی زیادہ کرتا ہے، بے شک عورت ماں ہو، بیٹی ہو یا بیوی، وہ ہر رشتے کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ سب نے گردن گھما کر اس جانب دیکھا تھا جہاں سکندر خان کھڑے تھے، کیونکہ جواب سکندر خان نے دیا تھا۔ سکینہ بیگم خوشی سے مسکرائی تھی۔ جو باپ اپنے بیٹے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، آج وہی اس کی گارنٹی دے رہے تھے۔ سکندر بھائی، فاروق صاحب گلے میں لیتے ہیں۔ خان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اپنی عزت پر ایک بھی حرف برداشت نہیں کرتا۔ آپ سب سمجھ رہے ہوں گے جس بیٹے کا نام گھر میں لینا منع ہے، میں اسے کیسے کہہ رہا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو خان کے بارے میں بتایا ہے تو وہ بھی خان ہے، اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرے گا آپ کی بیٹی کی۔ ٹھیک ہے بھائی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ بس ایان کو بلا لے، پھر نکاح میں دیر کیسی؟ فاروق صاحب تب سے اب مسکرا کر بولے تھے۔ عائشہ کا بھی نکاح حسن سے ابھی ہی ہوگا، تمہیں اعتراض تو نہیں خان؟ فاروق صاحب نے طنز کرتے پوچھا تھا۔ نہیں حالو، اب جب سب ٹھیک ہے تو مجھے کون سا مسئلہ ہے؟ آپ سب باتیں کریں، میں مولوی کا انتظام کرتا ہوں۔ اور خان برائڈل روم سے باہر چلا گیا تھا، اس کے پیچھے فاروق صاحب، سکندر صاحب، حسن بھی باہر چلے گئے تھے، اور دوسری طرف سکینہ بیگم کی ایک کال کرنے پر دوڑ آیا تھا۔ اللہ جانے سکینہ بیگم نے کیا کہا تھا جو اسے اپنا کام چھوڑ کر آنا پڑا تھا۔ ایان، اگر تم مجھے اپنی ماں سمجھتے ہو تو اس نکاح سے انکار نہیں کرو گے۔ پہلے آپ نے جھوٹ بول کر مجھے یہاں بلایا اور اب نکاح کرنے کا کہہ رہی ہے۔ کہ آپ کو نکاح بچوں کا کھیل لگتا ہے؟ وہ صوفے کی پشت پر بازو پہ لائے اور دوسرا ہاتھ اپنی داڑھی پر رکھے، لہجے میں نرمی رکھنے کے باوجود سختی برقرار تھی۔ بیٹا مت کہے بیٹا، وہ داڑھا تھا۔ تب آپ کہاں تھی جب مجھے گھر سے نکالا جا رہا تھا؟ ہاں بتائے کیوں خاموش رہی؟ آج اتنے سالوں بعد وہ زبان سے شکوہ کر گیا تھا۔ سکینہ بیگم کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ میں مجبور تھی بیٹا، تنزیہ ہنسی نے لبوں پر احاطہ کیا تھا۔ ٹھیک، آپ مجبور تھی لیکن میں نہیں، تو میں کیوں کروں نکاح؟ بھائی سیام تم تو بولو مت، تم نے بھی نہیں بتایا مجھے کس لیے یہاں بلایا جا رہا ہے۔ بھائی مجھے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے علم ہوا ہے، اپنی بھائی کو خود سے بدگمان ہوتے دیکھتے جلدی سے صفائی دی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں نے بہت مان سے ہاں کی ہے، میری کیا عزت رہ جائے گی؟ سکینہ بیگم نے روتے کہا تھا۔ سکینہ بیگم نے جیسے ہاتھ جوڑے، ایان خان نے فوراً ہاتھ پکڑے تھے۔ وہ جتنا مرضی برا ہو جائے، کیسے اپنی ماں کے ہاتھ اپنے آگے جڑوا سکتا تھا؟ لیکن عزت کے حرف پر ایان خان نے سکینہ بیگم کے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ٹھیک، میں نکاح کرنے کو تیار ہوں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، ایان خان نے چالاکی سے کہا تھا۔ بیٹا جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ سکینہ بیگم کے لیے یہی کافی تھا، وہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ایان خان کون ہے؟ فاروق صاحب اور اپنے بھائی کے جاتے ہی چادر چہرے سے ہٹاتی وہاں کڑی سعدیہ بیگم عائشہ نور اور آیات آپی سے پوچھ رہی تھی۔ میرے بھائی نور نے کہا تھا، میرے جیٹ آیت نے بھی بتایا تھا، تمہارا بھی کچھ لگتا ہے، اس نے عائشہ سے کہا تھا جو بولنے لگی تھی، اور سعدیہ بیگم مسکراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرا کزن بھائی، عائشہ نے بھی کہا تھا۔ اچھا، تمہارا بھائی آپ کے جیٹ اور تمہارے کزن بھائی میرے اب شوہر ہے، وہ ایک ایک پر انگلی کے اشارے سے بتاتی، آخر میں خود پر انگلی رکھتے تصدیق چاہ رہی تھی۔ جی ہاں، سب نے ایک زبان سے کہا تھا۔ اچھا، اب علم ہو گیا ہو تو چلو، آیت کی رخصتی کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی رخصتی ہے۔ سعدیہ بیگم نے گویا عمل کے سر پر پورا پہاڑ لا کر پھینک دیا تھا۔ ایان خان کی پہلی شرط تھی، فاروق صاحب ابھی رخصتی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ 1-2 ہفتوں کے بعد دھوم دھام سے اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا چاہتے تھے، لیکن سکینہ بیگم کے بہت منانے پر فاروق صاحب مان ہی گئے تھے۔ مما لیکن
مگر سعدیہ بیگم بنا عمل کی بات سنے چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی بیٹی کسی صورت نہیں مانے گی، اس لیے فیصلہ سنا کر باہر چل دی تھی۔ وہ ماں تھی، ان کے لیے بھی ایک دم سے اپنی بیٹی کو جدا کرنا سب سے مشکل مرحلہ تھا، مگر جو ہو رہا تھا اس کی بیٹی کے لیے ہی تو ہو رہا تھا۔ عمل بنا کسی سے بات کیے منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی، اور وہی فاروق صاحب ایان خان کے روبرو تھے۔ فاروق صاحب نے ایان خان سے بھی کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح مجبوری میں کیا ہے، یا یہ کہنا بہتر ہوگا آپ ڈیول کی دی ہوئی دھمکی سے ڈر رہے ہیں؟ ایان نے بلیک کلر کا کوٹ پہنا ہوا تھا جس میں غضب ڈا رہا تھا۔ وہاں موجود ہر لڑکی نے عمل کی قسمت پر رشک اور بہت نے حسد کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ شرٹ کے 2 بٹن آگے سے کھولے ہوئے تھے اور پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ شاید آپ سے یہی سیدھا آیا تھا۔ وہ فاروق صاحب کو ٹف ٹائم دے رہا تھا۔